آپ کیا اسپیشل کرتی ہیں سلون میں؟ آپ کا سگنیچر میک اپ؟ جو سگنیچر میک اپ سارے ہیں وہ A to Z میں ہی کرتی ہوں. لائک مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو میں A to Z لائک بیس سے لے کے فائنل ٹچز سے لے کے پھر فکسر تک میں خود ہی کرتی ہوں. ڈو یو ٹارگیٹ اینی اسپیسیفک ایج گروپ؟ Not really. I don't target any age group from teenagers to people who are in their 70s, 80s. نانیاں دادیاں سب. Would you like to give some advice جو نیا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سلون؟ My advice is کہ ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں. اور یہ جو شارٹ کٹس جو آج کل بہت زیادہ لوگ کیونکہ انویسٹر آ چکے ہیں, شاید وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ سیلون شروع کرنا ہے. دس از ناٹ دا رائٹ وے. کہ کسی کے سیلون سے آپ ٹرینڈ ان کے اسٹاف کو ہائر سیلری آفر کر کے لے تو جاتے ہیں, بٹ سنس آپ کو خود نہیں کچھ بھی پتا اور آتا تو وہ اسٹاف اس طرح سے نہیں آپ کا سیلون چلا سکتا. Hello everyone and you're watching Live Well and I'm your host مہری. آج میں آپ کی جس ڈائنامک پرسنالٹی سے ملاقات کرا رہی ہوں وہ ہیں مسز آمنہ ظہور, جن کو ہم سب پورے لاہور میں آمنہ زی کے نام سے جانتے ہیں. شی از دی اونر آف دا موسٹ ریناؤنڈ سلون ان لاہور, آمنہ زی. السلام علیکم آمنہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. It's so nice to meet you after all. She is a certified cosmetologist جنہوں نے لندن سے کورسز کیے ہیں اور میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ممبئی سے بھی کورس کیا ہے. تو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گی کیا آپ نے لندن سے کورس کیا اور انڈیا میں کیا آپ کر کے آئیں؟ اچھا, لندن سے میں نے 2002 میں کیا تھا, before I started. اچھا, تو دیٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. لنڈن اسکول آف بیوٹی اینڈ میک اپ سے میں نے کیا تھا, اور وہ میک اپ کا ہی کورس تھا. اس میں 2 months تھا ٹوٹل, اور اس کے بعد پھر میں نے ایکچولی میں نے پہلے سے بھی کیے ہوئے تھے کورسز, تو وہ پھر میں نے کیا وچ واز انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے لیے. اور جو بامبے سے کیا تھا وہ جوس اکیڈمی سے کیا تھا. دیٹ واز میک اپ, ہیئر, وہ سب کچھ. ہیئر کے زیادہ آپ نے انڈیا سے ہیئر کا کیا, اور پھر کینیڈا سے بھی میں نے ہیئر کا کیا. چلیں, اٹس ویری نائس. آپ نے ہر جگہ سے مختلف کورسز کیے ہیں. بیکاز obviously اپڈیٹ تو کرنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو. لیکن وہ 2002 میں تھا, تو اب وہ آپ کی ساری ٹریننگ کام آ رہی ہے؟ بالکل کام آ رہی ہے. ٹریننگ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ٹریننگ تو ایکچولی ہمیشہ کام آتی ہے. وہ ٹیکنیکس ہے جو آپ کو سکھا دیتے ہیں. ادروائز تو آپ کو ٹرینڈس تو پھر نئے نئے ٹرینڈس کو فالو کرنے کے لیے, اپڈیٹ کرنے کے لیے کورسز تو کرنے پڑتے ہیں بار بار. بالکل. اور پھر جو چیز آپ کو ایکسپیرینس سکھاتا ہے نا, وہ آپ کو کوئی کورس نہیں سکھا سکتا. یہ تو ہے. تو جو سب سے بڑی چیز جو میں نے مطلب اوبویسلی اب اس سال انشاءاللہ 20 years ہو جائیں گے سپٹمبر میں, بلکہ ہو چکے ہیں. جولائی میں میں نے شروع کیا تھا. تو 20 years میں جو کچھ سیکھا ہے وہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اچھا, آمنہ زی کی بہت اسپیشلائز کرتا ہے ہیئر اینڈ اسکن کیئر میں. ہیئر اینڈ اسکن, یس. اور اب تک میں نے جو دیکھا ہے سیلون میں لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے, موسٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے آپ کی, اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ اکنامیکل سیلون کہہ سکتے ہیں لاہور کا. تھینک یو. وٹ واز یور ویژن وین یو فرسٹ اسٹارٹڈ یور سیلون بیک ان 2010 میں؟ تو آپ نے آمنہ زی اسٹارٹ کیا 2002 میں. ایکچولی 2002 میں میرے پاس ٹیپل ایکس کی فرینچائز تھی. میں نے اس فرینچائز سے شروع کیا, اور وہ میری فرسٹ ایکچولی فرینچائز تھی لاہور میں. تو what motivated you کہ آپ اپنا سیلون اسٹارٹ کریں؟ ایکچولی آئی ہیڈ نو پلانس انیشلی کہ میں اپنا اس طرح کرنا ہے. اپنا ہی تھا میرا ٹیپل ایکس. ایکچولی وہ فرینچائز تھی تو آئی واز دا اونر, اور وہ ان کی فرینچائز میں نے لی ہوئی تھی, اور لیکن رن میں خود ہی کر رہی تھی, اور اونر بھی میں ہی تھی. سو بٹ یو نو آج کل تو پتہ ہے آپ کو جیسے فرینچائز ہوتی ہیں, تو مسرت باجی کی فرینچائز تھی, بٹ آفٹر 7 years ایکچولی ان کا کانٹریکٹ رینیو ہو رہا تھا. تو وہ کانٹریکٹ کے کچھ ایسے ٹرمس تھے وچ آئی جسٹ تھاٹ کہ میرے لیے وہ اتنے سوٹیبل نہیں تھے. سو دین دیٹ میڈ می تھنک کہ نہیں, اب ناؤ آئی نیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, اور مجھے خود اپنے نام سے ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ٹائم آ جاتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ خود اپنا بزنس وینچر اسٹارٹ کرے. جی, تو پھر دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. اپنا کیریئر جب سے آپ کا اسٹارٹ ہوا تو آپ نے کوئی گولز اپنے جو سیٹ کیے ہوئے تھے اچیو کر لیے ہیں؟ ایکچولی اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا, جب میں نے اس وقت ایز سچ میرا کوئی گول سوچ کے نہیں میں نے کیا کہ یہ میرا گول ہوگا. اچھا, آئی اسٹارٹڈ بیکاز آئی ریئلی انجوائڈ بینگ ان دس فیلڈ. میں نے پہلے ایکچولی ویب ڈیزائننگ کی, اور میں نے بیکری رننگ کا کورس کیا, اور بیکری رننگ شروع کی. اچھا. اینڈ او شوکلا ایک بیکری تھی, وہاں سے میں نے ٹریننگ لی تھی, اور میں نے کیا, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا. ایز سچ آئی ڈنٹ نو کہ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. So I was doing different courses. So when I did this course,
कॉस्मेटोलॉजी का, तो आई रियलाइज कि दिस इज़ द फील्ड आई रियली वांट टू बी इन. तो दैट वाज, आई वाज इन माय अर्ली 20s एट दैट टाइम. सो आई थॉट कि भाई ये फील्ड जो है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, नई से नई चीज़ें हो रही हैं और इंटरेस्टिंग है, और हर औरत को इस चीज़ में तो इंटरेस्ट होता है. हाँ, जैसा भी माहौल हो, हर एक ने सैलून तो आना ही आना भी होता है. और उस वक्त में, लेकिन अब के और उस ज़माने में बहुत फ़र्क था. 20 years बैक हम लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो अपने मज़े के लिए, एंड वी रियली यूज टू एंजॉय डूइंग थिंग्स. जो कुछ करते थे वो अपने लिए करते थे, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपना मज़ा. बिल्कुल. लेकिन अब एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए. बिल्कुल. So everything has to be put up on social media. तो एग्जैक्टली. तो वो जो एक मज़ा जो मुझे पहले आया करता था, वो अब मुझे इस रेस में नहीं आ रहा. अच्छा. तो Amna, what has been the greatest setback or biggest hardship that you've gone through your career? Actually हार्डशिप तो होती है, जब भी आप बिजनेस कोई करते हैं तो हार्डशिप भी होती हैं, अप एंड डाउन भी होता है. कोई ऐसी चीज जो आपको अभी तो कोरोना ने तो, कोरोना वाज द बिगेस्ट हार्डशिप जो एक्चुअली हुआ है, बिकॉज वी नेवर थॉट कि कभी इस तरह आके स्टैंड स्टिल पे चीज़ें आ जाएंगी एंड वी विल हैव टू मेंटेन एवरीथिंग. तो वो एक सबसे बड़ी एक चीज़ है. बाकी जो छोटी मोटी हार्डशिप्स होती हैं विद with staff and with clients and with different problems which you face every day, actually वो एक चीज़ है जो कि वो होती है. बट obviously business में ये चीज़ें होती रहती हैं. Do you target any specific age group? Not really. I don't target any age group. We actually cater for all age groups, from teenagers to people who are in their 70s, 80s. नानियाँ, दादियाँ, सब. हम सबके लिए केटर करते हैं. We have स्पेशल सर्विसेज हैं. हाँ, डिफरेंट. मैं ये that you can mention कि एक्चुअली हेयर में तो आजकल हर कोई करा रहा है, टीनेजर से लेके बड़े लोग, सब लोग करवा रहे हैं. बुजुर्ग लोग भी, डाई एंड हाईलाइट्स और ये तो सारी चीज़ें हैं. हेयर डूज भी होते हैं. बट हमारे पास स्किन केयर की ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉर एजिंग स्किन. अच्छा. हाँ, ये आजकल बहुत, हाँ आजकल ये बहुत ज़्यादा है, रिक्वायर्ड है और लोग चाहते हैं. पिगमेंटेशन है स्किन की. एग्जैक्टली. पिगमेंटेशन है, स्किन टाइटनिंग है, तो ये आप लोग सब कर रहे हैं. एंटी रिंकल है. यस, वी आर डूइंग इट. वी यूज 2 प्रोडक्ट्स, गिनो के, और एक दोनों फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, इज़ाबेल लैंक्रे एंड गिनो. अच्छा. और दोनों के अंदर सारे ऑल स्किन टाइप ऑप्शंस हैं, जिसमें हम लोग मशीन्स भी यूज़ कर रहे हैं और मैन्युअली भी फेशियल्स होते हैं. अच्छा. तो टीनेजर्स जैसे होते हैं उनको भी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो उनकी स्किन को भी बस इट जस्ट क्लीन्स देयर स्किन. तो वो कोई हार्मफुल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे उनकी स्किन डैमेज हो या उनको लॉन्ग टर्म इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो, इस तरह की कोई चीज़. इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखते हैं. बिल्कुल. इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा है. एक तो हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट, और मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि अच्छा प्रोडक्ट यूज़ हो क्लाइंट को. बच्चों की, मतलब लड़कियों की एजेस के हिसाब से होना चाहिए ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली. चलें, अब आ जाते हैं आपके स्टाफ की तरफ. मैं देखा बहुत फ्रेंडली, होमली इन्वायरमेंट, और स्टाफ आपका बहुत फ्रेंडली है. तो आप उनको ट्रेनिंग करते हो स्पेशल? कुछ आपके जहन में होता है एम्प्लॉय को हायर करते हुए कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनको ट्रेन करते हैं? बिल्कुल. मैं तो सबसे पहले जब हायरिंग करती हूँ तो फर्स्ट थिंग आई सी इज़ कि वो कोई ऐसी मुझे लड़की नहीं जनरली मैं रखती जो बहुत ज़्यादा सैलॉन्स शिफ्ट करके आई हो. बिकॉज दैट मीन्स कि दैट गर्ल विल नॉट बी विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. शी हैज़ अ हैबिट टू मूव. एग्जैक्टली. सो मेरी तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने छोड़ा क्यों, और क्यों आप अब इधर काम करना चाहें, क्यों चेंज करना चाह रहे हैं. तो मेरा एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस ये होती है कि कोई ऐसी ही लड़की हो जो अनट्रेंड हो, जिसको स्क्रैच से ट्रेन करें अपने मुताबिक. अच्छा. हाँ बिल्कुल. मुझे ट्रेन लड़कियों से ज़्यादा करते हैं कि नहीं ट्रेन. नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे हम लोग आमना जी पे हमेशा ज़्यादातर हमारा 95% स्टाफ ऐसा है जो कि यहीं से ट्रेन हुआ. अच्छा, दैट्स वेरी गुड टू नो. तो आर यू ऑफरिंग एनी कोर्सेज? वी आर नॉट ऑफरिंग एनी कोर्सेज एट द मोमेंट. वैसे हम लोग मेकअप कोर्सेज ऑफर करते हैं. अच्छा. और वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंटर्नशिप नहीं, वो 1-to-1 पर्सनल ग्रूमिंग अप कर रहे हैं. हम लोग जो है वो सीनियर आर्टिस्ट जो ट्रेन किए हुए हैं वो भी क्लास देते हैं और मैं भी देती हूँ. चलिए, आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या स्पेशल करती हैं सैलून में. आपका सिग्नेचर मेकअप? जी बिल्कुल. सिग्नेचर मेकअप ब्राइडल करती हूँ, पार्टी मेकअप भी करती हूँ. अच्छा. बिल्कुल, दोनों करते हैं. मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, आमना जी सैलून. तो उस पर अगर जाएँ तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है सिग्नेचर मेकअप. तो जो सिग्नेचर मेकअप सारे हैं वो A to Z मैं ही करती हूँ. लाइक कई लोग होते हैं ना जैसे बेस कोई और लगा रहा है. अच्छा. मगर मेरे साथ इस टाइम मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती. तो मैं A to Z लाइक बेस से लेके फाइनल टचेस से लेके फिर फिक्सर तक
میں خود ہی کرتی ہوں. اچھا چلیں, ویری نائس ٹو نو. سو ویورز, آپ نے انسٹاگرام پہ آمنہ زی کے پیج کو ضرور فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹرینڈس پتہ چلے. لیٹسٹ ٹرینڈ سے مجھے یاد آیا کہ آپ کوئی لیٹسٹ ٹرینڈ ہمیں بتا سکتے ہیں آج کل کیا ان ہے کووڈ کے حساب سے دیکھا جائے؟ آج کل جنرلی تو سافٹ میک اپ ہی لوگ پسند کر رہے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے لائنرز, ونگ لائنرز کا بہت زیادہ آج کل ٹرینڈ شروع ہو گیا دوبارہ. اینڈ آئی لائنرز ہیں, اور پھر گلٹر تو بہت دیر سے ہے لیکن ابھی بھی ہے. ابھی بھی بہت لوگوں کو پسند ہے گلٹر. اور لیکن یہ کہ اب سنگل شیڈ میں بہت لوگ پسند کر رہے ہیں, سنگل شیڈ ہو ود لٹل بٹ آف گلٹر اور ڈفرینٹ قسم کے آئی لائنرز. تو آئی لائنر پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے, ذرا عربک میک اپ کی طرف ہم زیادہ چاہتے ہیں. صحیح, بالکل. کوئی نیو میک اپ لوگ آپ انٹروڈیوس نہیں کر رہے پاکستان میں, بھی وہی بیسک چل رہا ہے. ایکچولی میک اپ لوگس تو وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹرینڈس ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن کہ ان کو کیا پسند ہے, کلائنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو جیسے میں برائڈل میک اپ جب کرتی ہوں تو کلائنٹ کے ساتھ پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے, تو اس سے پھر وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ برائڈ کو چاہیے کیا. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا جو اس کو چاہیے اور جو میں سوچتی ہوں کہ اس کے لیے بہتر ہے وہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں اور پھر ہم ایک لک کریٹ کریں. تو وہ اس کے برائڈل ڈے سے پہلے ہی ہم لوگ یہ چیز ساری ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسی لک پسند ہے اور کیا کرنا چاہیے اور میں اس کو کیا لک دے سکتی ہوں. چلیں, اگر کوئک بیوٹی ہیک آپ نے دینا ہو مجھے, جیسے میری جیسی ہاؤس وائفس ہیں جن کو 5-7 منٹ میں تیار ہونا ہے, میک اپ کرنا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بی بی کریم لگائیں, مسکارا لگائیں اور لپسٹک لگائیں. اوہ, یہ تو بہت ہیلپ فل ہے. وڈ یو لائک ٹو گیو سم ایڈوائس جو نیا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سیلون؟ مائی ایڈوائس از کہ ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں. اور یہ جو شارٹ کٹس جو آج کل بہت زیادہ لوگ, کیونکہ انویسٹر آ چکے ہیں, شاید وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ سیلون شروع کرنا ہے. دس از ناٹ دا رائٹ وے. کہ کسی کے سیلون سے آپ ٹرینڈ ان کے اسٹاف کو ہائر سیلری آفر کر کے لے تو جاتے ہیں آپ, بٹ سنس آپ کو خود نہیں کچھ بھی پتہ اور آتا تو وہ اسٹاف اس طرح سے نہیں آپ کا سیلون چلا سکتا. یو ہیو ٹو بی آن دیئر ہیڈ, یو ہیو ٹو نو واٹ یو آر ڈوئنگ. آپ کتنی, یہ تو پھر بلیک میلنگ ہوئے گی, کچھ دیر آپ کے پاس کوئی کام کرے گا پھر نہیں کرے گا. تو آپ کو خود جب تک نہیں آئے گا آپ لوگوں کو ٹرین نہیں کر سکتے, گائیڈ نہیں کر سکتے صحیح طرح. تو میری تو سب سے بڑی ہوگی کہ پہلے اس میں انٹرسٹ خود ہونا چاہیے, اور آپ کو انٹرسٹ کے ساتھ اس فیلڈ میں ہر چیز سیکھنی چاہیے. لیکن جیسے میں نے بھی ہیئر سیکھا, اسکن سیکھا, میک اپ سیکھا, ایوری تھنگ. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اس میں. تو حالانکہ میں پہلے فیشیلس بھی کرتی تھی وین آئی اسٹارٹیڈ, بٹ دین فار ہیلتھ ریزنس, فار فزیکل ریزنس, بیک پرابلم ہونے لگی تو دین آئی اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. لیکن یہ ہے کہ کورسز جیسے ڈرمولوجیکا کے پورے کی پورے اسکن کورسز جتنے بھی تھے وہ کیے. اچھا, ہاں جی, پورا خود سب کچھ سیکھا تاکہ وہ سیکھ کے سکھانا جب کسی کو بھی آپ ٹرین نہیں ہے, آپ اس بزنس جب تک آپ خود ٹرین نہیں ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پیسے لگائیں اور جتنا اچھا سیلون بنا لیں گے تو وہ چل جائے گا. ایسا نہیں. پھر تو عام خان سارے ہر جگہ پہ سیلون, پھر تو سبھی چلنے چاہیے. لک تو ہے ہی اوبویسلی, لیکن وہی بات ہے کہ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور شارٹ کٹ کسی چیز میں نہ ڈھونڈیں. سو ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ what are your future plans? Do you plan to open any makeup line of your own? Actually, I've been planning to do that for the last 10 years or maybe really? more. Achha. But somehow I haven't been able to do that because obviously کام تو ضروری ہے, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی بھی ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, اور جتنا زیادہ آپ اس چیز میں جاتے ہیں اتنا آپ اپنی فیملی کو کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے ہمیشہ, میں نے جو سوچتی ہوں کہ اچھا کرتی ہوں وہ کر نہیں پاتی. اچھا, بیکاز بچے جو سب سے امپورٹنٹ بچے, ان کو اب ماشاءاللہ میرے 2 بچے تو اب بڑے ہیں, اور اب چھوٹا والا ہے, اس کی اپنی ڈیمانڈز اور سب چیزیں ہیں. آلریڈی دس از کوائٹ ڈیمانڈنگ یہ سیلون. سو میک اپ لائن سوچا بہت دفعہ ہے, اور بہت دفعہ کیا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی, کب کر سکوں گی. ابھی تک ایکسپینڈ کرنا ہے اپنے بزنس کو آپ نے کہ ابھی اتنا ہی چلا, ابھی سوچ رہی ہوں, ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اچھا اچھا, اوکے, تھینک یو ویری مچ آمنہ, اٹ واز سو نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور آمنہ عزیز سیلون تو آپ سب کو پتہ ہے بہت زبردست ہے. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ویورز. آئی ہوپ یو لائکڈ آور ویڈیو. لائک اینڈ شیئر آور پیج اینڈ سبسکرائب ٹو لیو ویل. اللہ حافظ.